تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے جو چاہا کیا اور جو چاہے گا کرے گا۔ اس کے ارادے اور مشیت کو نہ کوئی بدل سکا ہے نہ بدل سکے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو حق اللہ کا ہے وہ دوسروں کو دیتے ہیں اور اللہ کا شریک گردانتے ہیں۔ آج کے خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ توحید کسے کہتے ہیں، توحید کا مفہوم کیا ہے، توحید کی حقیقت کیا ہے۔ توحید وحد یوحد، یہ مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک جاننا، ایک ماننا۔ اصطلاح میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، اللہ رب العزت کو کس چیز میں ایک ماننا؟ اس کی ذات میں اس کو تنہا اور اکیلا ماننا، اس کی صفات میں اس کو اکیلا ماننا، اور اس کے افعال و اختیارات میں اس کو تنہا اور اکیلا ماننا۔ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، نہ اس کے افعال میں، کاموں میں کسی کو شریک کرنا، یہ توحید ہے۔ اللہ اپنی ذات میں منفرد ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بہترین تعارف سورۃ الاخلاص میں پیش کیا گیا ہے کہ ذات میں وہ تنہا ہے اور بے نیاز ہے، وہ کسی بھی قسم کی اس کو حاجت اور ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی سہارے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے والدین ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی ہمسر ہے۔ لا نظیر لہ ولا شریک لہ ولا ند لہ، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، بلکہ اپنی ذات میں تنہا اور یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی صفات میں وہ بالکل اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العزت کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے مشابہ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، ہم بھی سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی سننے کی طاقت و قوت، اس کے دیکھنے کا انداز اور اس کی طاقت و قوت، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی مشابہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی کسی بھی مخلوق سے، اور اگر مخلوق کے ساتھ اگر کوئی اللہ کو تشبیہ دیتا ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک کرتا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، نہ اس کے ناموں میں نہ صفات میں کوئی بھی اس کا ہمسر اور اس کے مشابہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کے افعال میں، کائنات اس نے بنائی ہے، تخلیق کیا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العزت ہر شے کو پیدا کرنے والا اور تخلیق کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، باقی سب کے سب مخلوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کسی کو شریک نہ کرنا، ان تین چیزوں میں اللہ کو تنہا اور یکتا ماننا، اس کی ذات، صفات، اس کے افعال میں۔ اس کو دوسرے انداز سے بھی سمجھایا گیا ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ جب تک کوئی آدمی اللہ کے سلسلے میں جو توحید کا تصور قرآن و سنت میں دیا گیا ہے
اس کے مطابق اگر اللہ رب العزت کو نہیں مانتا ہے تو اللہ کے یہاں پر اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا لیکن توحید نہ ماننا، اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اور یہ اتنا بڑا فرق ہے جس فرق کو مشرکین مکہ نے خلط ملط کر دیا اور وہ مشرک قرار دیے گئے، کافر قرار دیے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لڑائیاں کی اور جد و جہد کی گئی۔ مشرکین مکہ کو، ان کے عقیدوں کو اللہ کے تعلق سے اگر دیکھیں اللہ کی کتاب کے اندر، تو اللہ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اس کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ ایک پہلو میں اگر دیکھا جائے تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، روزیاں عطا کرنے والا، موت و زندگی سے ہمکنار کرنے والا، خود ان کی پیدائش کے بارے میں اگر ان سے پوچھا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ آسمان و زمین، یہ ساری چیزوں، کبھی انہوں نے جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے کبھی انہوں نے یہ نہیں مانا کہ انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، نہ کسی نفع و نقصان کے وہ مالک ان کو سمجھتے تھے، بلکہ قرآن نے ان کو کہ ان کے شرک کے سلسلے میں بیان کیا کہ وہ دوسری ہستیوں کو، بزرگوں کو اور دیگر معبودان باطلہ کی عبادت وہ کرتے تھے تو کیا سمجھ کے کرتے تھے؟ ان کو خالق اور مالک سمجھ کر کے عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کا ولی سمجھ کر کے ان کی عبادت کرتے، سفارشی سمجھ کر کے ان کی عبادت کرتے، وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کر کے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے عقیدے کو بیان کیا رب کے تعلق سے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک بھی قرار دیتے ہیں۔ اللہ پر ایمان ہے ان کا، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، لیکن دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور دوسروں کو کس درجے میں شریک کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، دین تو صرف خالص اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے اولیاء بنایا ہے ان کے سلسلے میں اگر یہ پوچھا جاتا ہے تم ان کی عبادت کیوں کرتے، تو کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں۔ ان کو خالق اور مالک سمجھ کر عبادت نہیں کر رہے ہو، اور کہا کرتے ہاں اولئک شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے۔ پچھلی آیت میں آیا، اور سورہ یونس کی آیت میں اللہ فرما رہا ہے یہ کہتے تھے یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، گویا کہ اپنے اور اللہ کے درمیان بہت دوری انہوں نے قائم کر رکھی تھی، جس دوری کو ختم کرنے کے لیے، جس دوری سے اوور کم کرنے کے لیے، اللہ سے قریب جانے کے لیے انہوں نے واسطے اور وسیلے اپنے ولی اور اولیاء اور شفاع کی شکل میں بنائے ہوئے تھے۔ اللہ کو ماننے کے باوجود یہ وہ کیا کرتے تھے۔ جہاں تک جو میں نے توحید کی بات کہی ہے، جب توحید اللہ کی ان کے سامنے پیش کی گئی، رکھی گئی، تو بالبل آ اٹھے، ان سے کہا گیا الہکم الہ واحد، لوگوں سن لو، تمہارا الہ اور معبود تو صرف ایک ہے، تنہا ہے۔ ان سے کہا گیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، سارے معبودوں کا انکار کر دو اور صرف اللہ رب العزت کے لیے الوہیت کو ثابت کر دو، یہی تمہاری کامیابی کے راز ہے، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔
ہمارا جو اولین کلمہ ہے، جو شخص اللہ کے اس دین میں داخل ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے یا اللہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو الوہیت کے ساتھ ماننے کی دعوت دی گئی ہے۔ لا الہ، کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، کیونکہ اسی الوہیت میں وہ مشرکین اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت جس کی جائے۔ ربوبیت میں تو مان رہے ہیں، لیکن الوہیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، اور جو شریک کرتے تھے وہ یا تو ان کے ولی اور اولیاء ہیں، شفیع اور سفارشی ہیں، جن سے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ سے یہ ہمیں قریب کریں گے۔ لیکن جب توحید ان کے سامنے پیش کی گئی، اللہ فرما رہا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ بڑا تعجب ہوا انہیں، ارے سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا گیا۔ یہ توحید ہے، یہ توحید پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے معبود پوجے جا رہے تھے اس معاشرے میں، اس میں اللہ رب العزت کو بھی وہ مانتے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی ان کے سامنے وہ یہی کہ الہ اور معبود تو صرف اور صرف اللہ اور تنہا وہی ہے، باقی یہ جتنے بھی ہیں سب کے سب باطل ہیں، چاہے جس اچھی نیت کے ساتھ، جس اچھے جذبے کے ساتھ ان کو اللہ کا شریک بنایا گیا ہو، یہ اللہ کا شریک ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ توحید کو پیش کیا پیارے نبی نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تعجب میں پڑ گئے، حالانکہ جب اللہ کو تم مان رہے ہو تو اللہ کی توحید سے تعجب کیوں ہے تمہیں؟ اور یہاں تک کہ قرآن نے بیان فرمایا کہ توحید سے ان کو نفرت تھی، نفرت کرتے تھے اللہ کی توحید سے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن میں تنہا اللہ رب العزت کا ذکر آپ کرتے ہیں، تنہا الہ و معبود کے طور پر لوگوں کے سامنے رب کو پیش کرتے ہیں، تو یہ لوگ نفرت کرتے ہوئے آپ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ بھئی تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کی توحید سے نفرت کیوں ہے؟ نفرت اسی وجہ سے ہے کیونکہ ان کے سارے معبودان باطلہ کا خاتمہ ہو جا رہا ہے۔ وہ شفیع و ولی جو انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ رکھے تھے ان کو بالکل ختم کر دیا جا رہا ہے، صرف اور صرف عبادت کا مستحق اللہ رب العزت کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس لیے وہ نفرت کرتے ہوئے بھاگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خالص ذکر بھی ان کو پسند نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا خالص ذکر پسند نہیں کرتے تھے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب تنہا اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتی ہیں، ان کے دلوں میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو خوشی سے جھومنے لگتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کے عقیدوں کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی توحید سے نفرت ان کو، جبکہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کی توحید سے نفرت کیوں ہے؟ اور یہاں تک کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، دوسرے معبودان باطلہ کو ولی اور سفارشی مان کر کے پوچھتے ہیں، ان کی عبادت نظر و نیاز چڑھاوا پکار کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے عقیدے کو قرآن مجید نے بیان فرمایا، دیکھیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ان سے کرتے تھے، وہ جو بیچ کے ولی و سفارشی تھے اللہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اللہ کے مقابلے میں ان سے زیادہ محبت، اللہ سے محبت کم کیا کرتے تھے۔ ان پوائنٹس کو سمجھتے جائیے۔ آج کے ماحول اور معاشرے کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے ان چیزوں کو رکھا ہے آپ کے سامنے کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں مسلمان آج کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، انداد ند، اس کا مقابل بناتے ہیں، ہمسر بناتے ہیں، اس کا شریک بناتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔
جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے وہ محبت ان معبودوں کے ساتھ کرتے ہیں جس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے. لیکن ایمان والوں کی صفت اللہ نے وہیں پر بیان فرمائی والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے جو جگہ ہے وہ کسی کی نہیں ہے, کسی کی نہیں ہے, کسی کے لیے وہ جگہ نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کے لیے جگہ ہے. یہاں تک کہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں سے اللہ کے مقابل میں بہت بڑھ کر کے محبت کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ وہ کچھ خرچ بھی کرتے تھے تو اپنے معبودوں کا کم نہ ہو جائے, اللہ کا حصہ کم ہو جائے, اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان کو. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا. جب وہ اپنے جانوروں یا کھیتیوں کا کچھ حصہ اپنے معبودوں کے لیے مقرر کرتے تھے اور کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا کرتے تھے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کھیتیاں اور جانور دیے ان میں سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں. نصیباً ھذا للہ بزعمہم, ایک حصہ اللہ کے لیے ان کے گمان کے مطابق, ایک حصہ اللہ کا ہے. وھذا لشرکائنا, اور یہ حصہ ہمارے معبودوں کا ہے. اب کھیتی جو ہے پکتی ہے, بڑھتی ہے اور اس میں جو ہے غلہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اللہ رب العزت کی طرف سے جو حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ, تو جو ان کے شریکوں کا حصہ ہے وہ اللہ کی طرف کبھی بھی نہیں پہنچتا. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم, لیکن اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے ان کے معبودوں کے حصے میں ضرور پہنچ جاتا تھا. الا ساء ما یحکمون, کیا ہی بدترین فیصلہ ہے تمہارا. کیا مطلب ہے؟ مان لیجئے اللہ تعالیٰ کا جو حصہ انہوں نے مقرر کیا کہ اس حصے میں جو پیداوار ہوگی اس کو اللہ کے لیے ہم خرچ کریں گے, مہمانوں پر خرچ کریں گے, غریبوں پر خرچ کریں گے, فقیروں پر خرچ کریں گے, بیواؤں میں تقسیم کریں گے, یہ اللہ کا حصہ ہے, یہ ہمارے معبودوں کا ہے. اس میں جو پیداوار ہوگی یہ ہمارے معبودوں کی دیکھ بھال کے لیے, ان کی مجاوری کے لیے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہوگا خرچ. اب ہوتا یہ کہ پیداوار میں ان کی اگر طرف کم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے لے لیتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے تو لے لیا پورا کرنے کے لیے, لیکن اللہ کے حصے میں اگر کم پیدا ہوتا تھا تو ادھر سے اس حصے کو نہیں لیتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں ان کے اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے کس حد تک زیادہ تھی کہ اللہ کے حصے کو تو کم کر دیا لیکن معبودوں کا حصہ کم نہ ہو جائے. ان کا حصہ برابر کریں گے, چاہے کم پیداوار ہو یا زیادہ ہو, کم بھی ہوگی تو اللہ کے حصے میں سے لے لیں گے, لیکن ان کا حصہ پورا کرنا ہے, اللہ کے حصے میں کمی ہو جائے تو ہو جائے. یہ اللہ کی شان میں گستاخی کیا کرتی اللہ کو مان کر کے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی شکل میں ان کے سامنے رکھا کہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ کہ اللہ کی توحید کو مانا جائے, تنہا ساری عبادتیں اس کے لیے خالص کر دی جائیں. گویا کہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں سے اللہ کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے اور اپنے معبودوں سے اللہ کے مقابلے میں زیادہ ڈرتے بھی تھے کہ کہیں نقصان نہ پہنچ جائے. ان کا حصہ اگر کم ہو جائے گا تو نقصان ہو جائے گا, اللہ کا حصہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ سوچ اور فکر ایک آپ کے سامنے جو آیات کی روشنی میں تصویر رکھی گئی ہے مشرکین مکہ کی اللہ تعالیٰ کے ماننے کے تعلق سے. اللہ کو مانتے تھے برابر لیکن اللہ کی توحید سے ان کو نفرت تھی. اور یہ بھی معلوم ہے اللہ کو لاکھ مان جائیے, ساری گمراہ قوموں کی یہی گمراہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے, اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے.
حضرت لوط علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ قوم کے لوگوں نے کہا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ صرف ہم اللہ کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہمارے باپ دادا جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سارے پیغمبروں کو یہی وحی کی گئی، یہی سمجھایا گیا، یہی ان کو پیغام دیا گیا کہ اپنی قوموں کو تمہیں کیا سمجھانا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سب کو یہی بتایا گیا کہ اپنی قوموں کو بتائیں، اپنی امتوں کو بتائیں، اپنے موجود علاقے کے لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا اللہ ہی کی عبادت کی جائے، کوئی معبود نہیں ہے، جتنے بھی ہیں وہ سب باطل ہیں اور سب کے سب اللہ کے یہاں پر کوئی حیثیت اور مقام نہیں رکھتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ اور دیگر گمراہ قوموں کے اندر گمراہی تھی، لیکن توحید ان کی مکمل نہیں، توحید سے نفرت، اللہ کو ماننے۔ اب آج کے حالات میں اگر ہم اپنے معاشرے کے اوپر غور کریں، آج بھی لوگ اللہ کو مانتے ہیں، کوئی نہ منع نہیں کرے گا، لیکن توحید آج بھی برداشت نہیں ہے، اور توحید پر مسلمان ہے ہی نہیں الا ماشاء اللہ، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات افعال میں کسی کو شریک نہ کیے جائے، اس کو تنہا مانا جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیے جائے۔ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کی توہین کرتے تھے، اپنے معبودوں کے مقام کو بڑھا دیتے تھے اللہ کے مقابلے میں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایسے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، جھوٹی کرامتیں لوگوں کو سنائی جا رہی ہیں، اس لیے سنائی جا رہی ہے تاکہ ان کا مقام اللہ کے مقابلے میں بڑھ جائے، ان کا مقام اللہ کے مقابلے میں لوگوں کے دلوں میں نقش ہو جائے۔ ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، پہلے بھی شاید کہ میں نے کیا ہو۔ ایک عورت حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے والد کے دربار میں پہنچی اور اس نے کہا کہ وہ خواہش مند ہے اس بات کی کہ اس کے بیٹا ہو جائے، کوئی بیٹا چاہتی ہے۔ تو والد نے لوح محفوظ کو دیکھا، ایسے جیسے بچوں کی کوئی بک ہے، نوٹ بک ہے، اس کو کھول کر کے دیکھ لیا ہو۔ لوح محفوظ کو ہٹا کر کے دیکھا، اس میں بیٹی لکھی ہوئی ہے، اور اس عورت سے کہہ دیا کہ جا تیری بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ بھئی اللہ کا فیصلہ یہی ہے، لوح محفوظ میں جو کچھ بھی لکھا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو کچھ لکھا ہے اللہ کے حکم سے لکھا ہے، اللہ نے لکھوایا، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تیری بیٹی ہونے والی ہے۔ وہ بڑا غمزدہ ہو کر کے وہاں سے نکلی، راستے میں ملاقات عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ہو گئی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا، آپ کے ابا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوگی۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں تجھے بیٹا ہوگا، جا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بچے کی ولادت ہوتی ہے، ولادت ہونے کے بعد پھر خدمت میں پہنچتی ہے، دیکھتی جب ولادت ہوئی تو دیکھا کہ بیٹی ہی ہے، کیونکہ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہے، پہلے بتا چکے ہیں ابا جان۔ تو کہا کہ حضرت آپ نے تو یہ کہا تھا کہ بیٹا ہوگا، لیکن اب تو یہ بیٹی ہے۔ کہا اس کو کھول کے دیکھ، بیٹا ہے۔ اس نے کھول کر کے دیکھا تو وہ بیٹا تھا، پیدا ہوئی تو وہ بچی ہی تھی، لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے فوراً جو ہے جینڈر چینج ہو گیا۔ سبحان اللہ عما یصفون۔ اس واقعے کے اندر کس سے محبت کی دعوت دی جا رہی ہے، کس کی توہین کی جا رہی ہے؟ توہین کس کی ہے اس میں؟ اللہ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ جس چیز کا فیصلہ کر لے اس کو باقی لوگ بدل لیں، تو اس میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے یا ان لوگوں کی بڑائی ہے جو خواہشوں کے مطابق لوگوں کی امیدوں اور تمناؤں کے مطابق ان کو دے رہے ہیں؟ ان کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت اس کے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا۔ یہ قصے، واقعات جھوٹے نہ جانے کتنے ایسے بیان کیے جاتے ہیں، ان کو بیان کر کے کہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے، یہ رب کی شان کو گھٹانا نہیں ہے، رب کی شان کے مقابل میں ان کی شان کو بڑھانا نہیں ہے، ان سے محبت زیادہ پیدا کرنے کی دعوت دینا نہیں ہے۔ یہی مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نظر و نیاز کے معاملے میں آپ آ جائیے،
کہ 11ویں کی نیاز آپ کو کرنی ہی ہے، جو نہیں کرے گا اس کو فلاں فلاں چیز کا نقصان ہوگا، لیکن اللہ کے حکم کو توڑے کوئی پرواہ نہیں، مسجد خالی رہے کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز نہ پڑھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق متعین کیے ہیں بندوں کے، وہ حقوق نہ دے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ ڈرا کر کے لوگوں کو سمجھایا گیا کہ یہ تو تمہیں پورا کرنا ہے ورنہ تمہارا بیڑا غرق ہوگا، کاروبار برباد ہوگا، سب جو ہے تمہارے نفع و نقصان ساڑھے تڑی بڑی ہو جائیں گے، لہٰذا اس کی وہ خیال لگتا ہے، کیونکہ ڈر پیدا کیا گیا یہاں پر، اس واقعے سے محبت اور امید پیدا کی گئی، اس سے ڈر پیدا کیا گیا۔ اور اللہ تعالی کے مقابل میں ان بنائے ہوئے بزرگ ہستیوں کا جو مقام ہے اس کو اونچا کرنے کے لیے زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ اس کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، واقعات اپنی آنکھوں سے مشاہدے کر سکتے ہیں۔ مزارات کا معاملہ دیکھیے، مزارات آباد ہیں لیکن اللہ کے گھر ویران ہیں، مزارات پر قبروں پر سجدے برابر ہو رہے ہیں لیکن اللہ کے گھر مسجدیں سجدوں کو ترس رہی ہیں، سجدہ کرنے والا نہیں ہے لیکن وہ مزارات برابر آباد ہیں۔ اللہ کے گھر ویران ہیں، کیا اللہ رب العزت کا اس میں مقام اونچا کیا جا رہا ہے؟ مناسبت تو ہے ہی نہیں، مقابلہ تو پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیونکہ یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے مشرکین کی طرح، کیونکہ اللہ سے یہ قریب کریں گے اس لیے ان کو اول رکھنا ہے، نعوذ باللہ اللہ کے مقام کو آپ کو سیکنڈری رکھنا ہے، ان کو اول رکھنا ہے کیونکہ یہ پہنچائیں گے آپ کو قریب، یہ کریں گے آپ کو اللہ سے، سفارشی یہ ہے، ان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو یہی تصور مسجدیں ویران کر دی، مزارات کو آباد کر دیا، کیونکہ وہاں سے ان کو امید ہے کہ یہ جنت میں لے جائیں گے، یہ حاجتیں پوری کرتے ہیں، یہ دعاؤں کو پورا کرتے ہیں، اس لیے وہاں پر دعائیں مانگ کر کے، یہ توحید نہیں ہے، اس کو توحید نہیں کہتے، اور توحید کے بغیر انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اس کی نجات ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کے اوپر ایمان ہی مکمل نہیں ہے جس کی توحید نہیں ہے، جس کے پاس توحید کے مفہوم کو سمجھ لیجیے، اللہ کو ماننا، اس پر ایمان لے آنا توحید نہیں ہے، جب تک کہ سارے معبودان باطلہ کا انکار نہیں کرنا ہے تب تک توحید ہے ہی نہیں، اسی لیے پہلا کلمہ سکھایا گیا، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، سارے کی نفی کریے، لیکن زبان سے مسلمان یہ کلمہ کہنے کے باوجود چور دروازوں سے وہ داخل ہو کر کے اللہ کی توحید میں سیند لگا رہا ہے، اس پر ڈاکے ڈال رہا ہے اور دوسروں کو وہ مقام دے رہا ہے جو اللہ کا مقام ہے۔ کبھی مشرکین مکہ نے نہیں کہا کہ اللہ خالق، یہ ہمارے معبود، یہ آسمان و زمین کے خالق اور مالک ہے، یہ بھی کبھی نہیں کہیں گے، لیکن عبادتوں میں وہ بھی شریک کرتے تھے، عبادتوں میں یہ بھی شریک کرتے ہیں، دعا پکار۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا مقام کہاں پر اونچا ہو رہا ہے، رب کی شان میں گستاخی نہیں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے وسیلہ چاہیے، وسیلے کے بغیر دعائیں نہیں سنی جاتی۔ اب مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ کو تو دعائیں سننے کے لیے وسیلے کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن جن کو تم پکار رہے ہو وہ ڈائریکٹ سن رہے ہیں، ہزاروں میل دور سے، دنیا سے جائے ہوئے برسوں ہو گئی، وہ بغیر وسیلے کے سنتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو سننے کے لیے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں مقام کس کا اونچا کیا جا رہا ہے؟ جو بغیر وسیلے کے سن رہا ہے اس کا مقام اونچا ہے، یا جو وسیلے کے ساتھ سن رہا ہے اس کا مقام اونچا ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کہ اللہ کے ساتھ کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ یہ رب کو سننے کے لیے وسیلے کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن آپ کے جو بنائے ہوئے معبودان ہیں ان کو سننے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ توحید ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کی کتاب قرآن مقدس، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام، اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس کو عام کرنے، اس پر محنت کرنے کا کتنی ضرورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کو صرف برکت کے لیے استعمال کرنا، اس کے الفاظ پڑھ لینا، باقی اللہ کی کتاب سے کچھ نہیں لینا، اور باقی دوسری کتابوں پر ساری محنتیں ہو رہی ہیں، کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، برابر درسے بھی ہو رہے ہیں،
समझाया भी जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अल्लाह की किताब का क्या मकाम है? वो सबसे ऊंची उठा करके रख दी गई, उसके लिए वक्त ही नहीं है। आप देखें कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने अल्लाह की तौहीद का सबसे बड़ा सोर्स करार दिया है। अगर अल्लाह की तौहीद, अगर किसी को अपनी तौहीद अगर सही करना है, अकीदे तौहीद दुरुस्त करना है, तौहीद अगर किसी को दुरुस्त करना है, तो उसको कुरान मुकद्दस को समझना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा बराबर, उसको बराबर अपनी जिंदगी में लाजिम पकड़ना पड़ेगा, वरना तौहीद दुरुस्त नहीं हो सकती है, कभी भी किसी की भी नहीं हो सकती। और आज हमारी कौम की तौहीद में फसाद और बिगाड़ इसीलिए है क्योंकि अल्लाह की किताब को समझने से इन्होंने दूर कर रखा है, इसलिए तौहीद दुरुस्त नहीं हो सकती। कुरान मजीद की उस आयत में जो मैंने अभी पिछली 2-3 आयतों के बाद जिक्र की, वइज़ा ज़करत रब्बक फिल कुरआन वहदहू, जब आप कुरान के हवाले से जब कुरान में अल्लाह का तन्हा जिक्र करते हैं तो ये नफरत करते हुए भाग जाते हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह की तौहीद को समझाया गया है। मुसलसल आयतें अल्लाह की तौहीद को समझा रही है, बता रही है, माबूदाने बातिला के बुतलान को वाज़े किया जा रहा है कि ये किसी भी चीज के मालिक नहीं है, तुम्हारी कोई हाजत पूरी नहीं कर सकते। ये धोखा है, ये धोखा है जो तुम्हें अल्लाह की किताब समझा रही है। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की किताब तौहीद के समझने के लिए सबसे बड़ा सोर्स है। तौहीद के बिगाड़ की वजह यही है कि अल्लाह की किताब को समझा नहीं गया। इसी तरीके से आज हम अपने माशरे के अंदर देखें, और पिछले मुमासिलत में आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला को मान करके उन बुजुर्ग हस्तियों को उन्होंने क्यों बनाया, आखिर वो उनको क्यों इबादत उनकी करने लगे, और आज मुसलमानों ने अल्लाह ताला को छोड़ करके इन सब के ऊपर ज्यादा तवज्जो क्यों दी है। सेम वजह है दोनों की, कोई अलग नहीं है, वजह सेम है। दोनों की वजूहात ये है, सिमिलरिटी ये है, दोनों का कहना ये है कि अल्लाह ताला का अल्लाह बहुत ही बुलंद है, बहुत दूर है, उस दूरी को नजदीकी में ये कवर करेंगे, ये करीब करेंगे। लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये हमें अल्लाह से करीब करेंगे, ये मुशरिकीन मक्का कहते थे। मुसलमान भी यही कहता है, हम गुनाहगार हैं, अल्लाह हमारी सुनता नहीं, इनकी टालता नहीं, इसलिए हम इनको राजी करते हैं, इनको खुश करते हैं, इनको नजर न्याज करते, चढ़ावा करते हैं ताकि ये अल्लाह से हमें करीब कर दें। यही बात तो वो कहते थे। आप में उनमें क्या फर्क है? उनके माबूदाने बातिला के नाम कुछ और थे, शख्सियतें कुछ और थी, आपके कुछ और है, काम तो एक ही है। उनका भी ये कहना था ये अल्लाह के हमारे सिफारसी है। आज के मुसलमान भी ये कह रहा है कि ये तो ये अल्लाह के हमारे सिफारसी हैं, अल्लाह ताला मैं इनके जरिए से दुआ कबूल होती है। बीच में जिस मकसद से उन्होंने लगाया, इसी मकसद से उन्होंने लगाया। जिस तरीके से उनकी तौहीद फासिद, इसी तरीके से आज मुसलमान की भी तौहीद फासिद है, और तौहीद के बगैर निजात मुमकिन नहीं है, न अल्लाह के ऊपर ईमान मुकम्मल होता है। जो खराबियां, जो बिगाड़ उनके अंदर मौजूद था, वही आज मुसलमानों के अंदर मौजूद है। उसी किस्म का नाम तब्दील कर दीजिए। लोग क्या कहते हैं, कुछ जाहिल कहेंगे कि भाई वो तो काफिर थे, ये तो जिनको हमने बनाया हुआ है वे अल्लाह वाले हैं। तो उन कुफार और मुशरिकीन के माबूदों में सिर्फ पत्थर लकड़ी के नहीं थे, जबकि वो अपने उनको सिफारसी कह रहे हैं, अल्लाह से करीब करने वाला कह रहे हैं। तो क्या पत्थर किसी को करीब करता है? पत्थर किसी की सिफारिश करता है? बल्कि वो किसी और से उम्मीद रख रहे हैं, उससे उम्मीद रख रहे हैं जिसको वो समझते हैं ये अल्लाह से करीब है, ये अल्लाह से करीब है, इसीलिए हमें अल्लाह से करीब करेगा ना। जो करीब नहीं होगा वो कैसे करीब करेगा? उनको माबूद उन्होंने इसीलिए बनाया ये अल्लाह से करीब है। अब इन तक हम जब पहुंचेंगे तो ये अल्लाह से हमें करीब कर देंगे। हम तो बहुत गुनाहगार हैं जी। यही बात हमारे यहां पर है कि हम भी गुनाहगार हैं, बहुत नाफरमान हैं। अल्लाह हमारी कहां सुनेगा? इनकी सुनता है। इनको ले जा करके वहां हमने इसलिए इनको दरखास्त लगाया हुआ है। तो जो चीज वहां पर रही है गुमराही की, वही तौहीद के अंदर फसाद की यहां पर रही है। अल्लाह ताला जबकि फरमा रहा है इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, मैं करीब हूं
میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائے ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں جب تک ان تک نہیں پہنچو گے اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ تمہاری مان لے، اللہ کی مانے، کس کی مانے؟ وہاں پر بھی اولیاء والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اولیاء انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی آیت پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء یہاں بھی ہے وہاں بھی اولیاء ہے، شفارسی یہاں بھی وہاں بھی شفارسی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کا ذکر کر رہا ہے کہ انہیں خوف و غم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو واضح کیا، اس آیت میں یہ کہا بتا دیا کہ اب ان سے حاجتیں مانگنا شروع کر دی جائیں، یہ کہا بتا دیا ان کو سجدے کرنے شروع کر دیے جائیں، یہ کہا کہہ دیا گیا کہ ان کو ہم نے اختیار دے دیے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی وہ اختیار تم نے کیوں بانٹ دی اپنی طرف سے؟ بھئی اللہ کے ولی ہے، اگر واقعی میں اللہ کا ولی جو ہے اس سے انکار کس کو ہے؟ اور یہ جانتا کون ہے کہ اللہ کا ولی ہے؟ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا۔ تو پھر ولی کون ہے اور نہیں کون ہے؟ آپ کے سامنے کچھ ہے، گھر میں 24 گھنٹے انسان رہتا ہے، 12 گھنٹے، کیا اس کا طرز عمل ہے؟ کون جانتا ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ تو 24 گھنٹے کے حالات تو رب کی ذات جاننے والی ہے نا۔ اب کسی کے تعلق سے اگر ولایت کا سرٹیفکیٹ موجود ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے، پڑھو قرآن، لیکن ان کے لیے تو کبھی دعا پکار نہیں ہے، ان سے تو کبھی حاجت نہیں رکھی جاتی۔ لیکن یہ جتنا اپنی طرف سے بنایا، وہاں بھی شفارسی یہاں بھی شفارسی، یہ سارا معاملہ توحید کا بگاڑ و فساد ہے۔ مسلمان اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک اللہ کی توحید کو خالص نہیں کرے گا اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرمائے مجھے پکارو، لیکن ہم کہیں نہیں، بیچ میں جب تک وسیلہ نہیں لگے گا تب تک نہیں۔ پورے قرآن میں پورے شریعت میں یہ دکھائیں اللہ کہاں منع کر رہا ہے کہ میں تمہاری دعا نہیں سنوں گا، تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا جب تک کہ بیچ میں کوئی وسیلہ نہ لگا۔ ایک بھی آیت ہو۔ اللہ کی توحید جو دین کی اصل اور بنیاد ہے، اسی کے اندر فساد اور بگاڑ ہے۔ انسان کون سی جنت کی خواب دیکھ رہا ہے؟ توحید کے لیے قربانیاں دی ہیں، توحید کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے۔ اور شرک کو جو مشرکین اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیا کرتے تھے اس کے لیے جانیں قربان کی، مال کو اللہ کی راہ میں انہوں نے لٹا دیا، گھر بار کو چھوڑا ہے اس توحید کی اصلاح کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے۔ اصحاب کہف کے بارے میں دیکھیں، اللہ کی توحید کو لے کر کے جو کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ دل جب مضبوط ہو جائے تو کسی سے گھبراتا نہیں، وہ ڈرتا نہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اللہ فرما رہا ہے جب وہ کھڑے ہو گئے اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے، اصحاب کہف اور ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ دیکھو الہ و معبود تو صرف تنہا ہے، اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور کہا لولا یاتون علیہم بسلطان بین ہؤلاء قوم اتخذوا من دون الہہ، یہ ہماری قوم ہے جو اپنی ان معبودان باطلہ کے اوپر کوئی واضح دلیل پیش نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں دلیل نہیں لاتے؟ اگر تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو دوسروں کو تو دلیل پیش کرو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہاں پر ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات سب رب کے دربار میں اپنی فریادیں رکھ رہی ہے، اللہ سے دعا و پکار کر رہی ہے، اپنی التجائیں اس کے سامنے رکھ رہی ہے اور ان کو پوری کر رہا ہے۔ وہ کل یوم هو فی شان، ہر دن ایک نئی شان میں ہے۔ اس رب کے مقام کو نہ سمجھتے ہوئے مسلمان نہ جانے کہاں کہاں اپنے ماتھوں کو رگڑ رہا ہے، اپنے ایمان و عقیدے کا سودا کر رہا ہے، نہ جانے کس کس کو اللہ تعالیٰ کا شریک کر رہا ہے اس کی عبادت میں، جبکہ یہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اس کتاب میں اللہ کی توحید کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب پر غور و فکر کرنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ توحید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا اور آپ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ۔ معاذ تم یمن کی طرف جا رہے ہو، اہل کتاب ہیں وہ،
मुसलमान वो भी हैं, लेकिन तौहीद उनकी भी फासिद हो चुकी है। उनकी भी तौहीद अगर दुरुस्त करना है, उनकी भी इस्लाह करना है, तो सबसे पहले तौहीद उनके सामने पेश करो, क्योंकि तौहीद के बगैर निजात नहीं है। और अफसोस यह है कि तौहीद के नाम पर अगर हमसे पूछा जाए तो हम बता नहीं सकते तौहीद किसको कहते हैं, और जबकि मदार निजात तौहीद है, इसके बगैर निजात नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे पहले फलयकुन अव्वला मा तदऊहुम, सबसे पहली दावत जो उनके सामने तुम्हें पेश करनी है, रखनी है, इला अन युवाहिदुल्लाह तआला, वो ये कि अल्लाह की तौहीद को लाजिम पकड़ लो। वहदा युवाहिदु तौहीद, उसी का मस्दर है जो लफ्ज़ अल्लाह के नबी ने वहां पर इरशाद फरमाया है। तौहीद की दावत सबसे पहले उनके सामने रखो। मुशरिकीन के सामने भी, मुशरिकीन मक्का के सामने तौहीद रखी गई, अहले किताब को भी तौहीद की तरफ बुलाया गया, और मुसलमानों के अंदर वही फिर से वही गुमराही जो वहाँ थी मुसलमानों के अंदर आ गई। और आप देखें बाज मौके पर तो मुशरिकीन मक्का से भी बदतर अकीदा मुसलमान का हो जाता है। कैसे? मुशरिकीन अल्लाह को मानते, दूसरों को शरीक करते थे। अल्लाह का मुतालबा उनसे ये कि फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस अल्लाह को पुकारो, खालिस इबादतें अल्लाह के लिए कर दो। खालिस नहीं करते थे, लेकिन जब मुश्किल में फंसते थे, परेशानियों में फंसते थे, जब वो देखते थे कि अब हम घेर लिए गए, हत्ता इदा कुंतुम फिल फुल्की व जरैना बिहिम बिरीहिन तय्यबतिन व फरहू बिहा जातहा रीहुन आसिफुन व जाअहुमुल मौज मिन कुल्लि मकानिन व ज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम दाअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह फरमा रहा है, ये मुशरिकीन जब कश्तियों पर सवार होते हैं, कश्तियों में सवार होते हैं, बहुत खुशी के साथ जब अच्छे हवा के झोंके इनको लेकर के चलते हैं तो खुश हो जाते हैं, लेकिन अचानक एक ऐसा तेज झोंका आता है हवा का, गशियहुम मौजुन का जुलल, और मौजें उनको ढांप लेती हैं, बावर में फंस जाते हैं। फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो इस पॉइंट पर वो अल्लाह ताला को खालिस पुकारते हैं कि लइन अंजयतना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। अल्लाह अगर तूने हमें इस मुसीबत से निजात दे दी, वहां पर कोई वसीला उनको याद नहीं आता, कोई सिफारिशी याद उनको नहीं आता, कोई वली उनको याद नहीं आता, वह खालिस अल्लाह को पुकारते हैं और कहते हैं कि अल्लाह अगर हमें यहां से निजात मिल गई तो हम शरीक नहीं करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। अल्लाह फरमा रहा फलम्मा जाहुम इदाहुम यबगून फिल अर्द, अल्लाह फरमा रहा जैसे निजात देते वैसे वो शिर्क के ऊपर लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। जब मुसीबत में वो फंसते हैं तो खालिस जो मुतालबा है उस मुतालबे को वो पूरा कर जाते हैं, लेकिन वो मुतालबा मुसीबत में नहीं, पूरी जिंदगी आना चाहिए था, इसी बात की दावत थी। लेकिन उस वक्त तो उन्होंने खालिस पुकारा अल्लाह को, अल्लाह ने निजात भी दी उनको। लेकिन हमारे मुस्लिम कौम का हाल ये है, मुसीबत में भी वो अल्लाह अकबर मुर्दों को पुकारती है, मुसीबत में भी उसको अल्लाह नहीं याद आता है। ये शर्म की बात है कि मुशरिकीन मक्का से भी आगे बढ़कर के मुसलमान गुमराही का शिकार हो चुका है और अपनी तौहीद को बर्बाद कर चुका है। वो मुसीबत में भी इधर उधर के लोगों को पुकारते, अल्लाह ताला के लिए मुसीबत में भी उनकी ज़बान पर खालिस नहीं आते। ये उनके शिर्क का मामला है। तो तौहीद, उसका मफ़हूम, उसकी हकीकत, तौहीद किसे कहते हैं मेरे भाइयों, हमें इसको सीखना जानना ज़रूरी है। क्या अल्लाह के इस दीन से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं जिस गुमराही में वो लोग मौजूद थे जब किताबुल्लाह नहीं थी उनके पास, सुन्नत रसूल नहीं थी उनके पास, तब वो इस शिर्क के अंदर मुब्तला थे। हम कितने बदतर हैं कि अल्लाह की किताब मौजूद है, सुन्नत रसूल मौजूद है, लेकिन उनसे बदतर अकीदा तौहीद के सिलसिले में अगर हमारा हो जाए तो अल्लाह के यहाँ हमारी तो डबल मार पड़नी है, क्योंकि उनके पास तो था ही नहीं कोई सोर्स। लेकिन उस वक्त वो शिर्क में मुब्तला थे जब कुरान नाजिल नहीं हुआ, प्यारे रसूल की बेइज्जत नहीं हुई। अब हमारे पास अल्लाह की किताब भी आ चुकी है, प्यारे रसूल की सुन्नत भी मौजूद है, सहाबा की जिंदगियां भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमारी तौहीद अगर दुरुस्त ना हो सके तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। और ये उससे ऊपर कि हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, इसके बावजूद हमारी तौहीद दुरुस्त ना हो तो हमसे बड़ा बदनसीब और आखिरत में महरूम होने वाला शख्स कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौला करीम ने अमल की तौफीक इनायत फरमा। मौला करीम हम सबको किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा। मौला करीम हमारी तौहीद
کو درست فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے عقیدے کی۔ مولا جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اسلام پر زندہ رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔